پاناما کا ہنگامہ جاری، وزیراعظم نواز شریف کو عدالتی نوٹس کے بعد تحریک انصاف کا دھرنے کی حکمت عملی پر غور۔ آئی جی اسلام آباد نے سیکیورٹی انتظامات کے لیے 30 کروڑ مانگ لیے۔ اے این پی اور تحریک انصاف کے بعد دیگر اراکین سینٹ نے سی پیک پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ اراکین سینٹ کا موقف ہے کہ اگر ملکی مفادات کا فعال طریقے سے تحفظ نہ کیا گیا تو چائنا پاکستان اقتصادی راہداری ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی بن سکتی ہے۔ سندھ کی سیاست میں ہلچل عروج پر، مصطفیٰ کمال کے گورنر سندھ پر سنگین الزامات، متحدہ قائد کا اثاثہ قرار دے دیا۔ ترجمان گورنر ہاؤس نے مصطفیٰ کمال کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ جی، اور سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنے کی تیاریاں کر رہی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے بھی اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، پرویز رشید ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے، خواجہ آصف یہ کہتے ہوئے نظر آئے، پھر بعد میں ڈینائل بھی آ گیا کہ بھئی اس جو دھرنے میں ہے جہادی تنظیمیں، غیر سیاسی تنظیمیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ کس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سب پر ہم بات کریں گے۔ اور اگر ہم اس سٹوری کی بنیاد کی بات کریں تو ایک میڈیا پرسن ہے جنہوں نے اس سٹوری کا آغاز کیا تھا، نام ہم سب ان کا جانتے ہیں، محترم ہے، اگر آگے موقع ملا ان کا نام بھی لوں گی۔ سب سے پہلے جاننا چاہوں گی اس حوالے سے انجم صاحب کی رائے کہ انجم صاحب اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں۔ جی انجم صاحب۔ دیکھیں، عمران خان چاہتے ہیں کہ دھرنا ہر صورت کامیاب ہو، اور وہ دھرنے کی کامیابی کے لیے وہ فیصل آباد کے بار روم میں گئے ہیں، وہ دوسری جگہ گئے ہیں، وہ راول پنڈی میں بھی وارم اپ جلوس نکالیں گے، وہ موبلائز کر رہے ہیں، وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ اچھا، دھرنے کی کامیابی ان کے نزدیک ہے کیا؟ دھرنے کی کامیابی وہ چاہ رہے ہیں کہ دھرنا جو ہے اسلام آباد میں وہ جائیں، اور اسلام آباد میں دھرنا جو ہے وہ پورا اسلام آباد کے جو سرکاری آفیسز ہیں، جو پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، سیکریٹریٹ ہے، اس کو وہ جیم بلاک کر دیں، ان کے رستے بند کر دیں، یہاں پر نہ کوئی سرکاری ملازم، نہ کوئی کام کرنے والا آئے، نہ کوئی جائے۔ میاں صاحب ریلیاں کرتے تھے انجم صاحب، تو کیا یہ چیزیں بند نہیں ہوتی تھیں؟ وہ کورٹ کا جو ایک بڑا کیس سب کے سامنے، آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ تب بند نہیں ہوتے تھے آفیسز؟ اگر آج عمران خان صاحب دھرنا کر رہے ہیں، یہ ایک دوسری بات ہے کہ میاں صاحب یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں وہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے لانگ مارچ بھی شروع کیا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ چودھری افتخار کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور چودھری افتخار کے ساتھ جلوس بھی نکالا تھا، اور چودھری افتخار کی بحالی کے لیے انہوں نے جو ہے وہ بہت سے اقدامات کیے تھے، اور حتیٰ کہ وہ تو انہوں نے ایک میمو گیٹ، میں کورٹ کے اٹیک کی بات کر رہی ہوں، جنہوں نے کورٹ پہ اٹیک کیا تھا۔ خیر چلیں آپ۔ ہاں، کورٹ پہ اٹیک کیا، جس پہ جو ہے، اور پھر 2 دن بعد جو ہے وہ سجاد علی شاہ کو جو چیف جسٹس ان کو برطرف بھی کر دیا گیا۔ یہ سارے کام کر چکے ہیں، لیکن عمران خان اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اسلام آباد کو بلاک کر دیں، اور بلاک کرنے سے کیا ہوگا؟ بلاک کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید جو سرکاری افسران ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، وہ میاں صاحب کو مجبور کریں گے کہ جناب یہ پورا ملک جو ہے وہ ہیلڈ اپ ہو گیا ہے، پورا ملک پیرالائز ہو گیا ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہو گئی ہے، تو اس کو بحال کرنے کے لیے عمران کی بات مانی جائے۔ تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ سرکاری ملازم اور بیوروکریٹ جو ہیں، میاں صاحب تو اپنی تیاریاں کر رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے طریقے سے سوچا ہوا ہے کہ جو وہاں سے انہیں آزاد کشمیر سے بھی اہلکاروں کو بلا لیا ہے، پنجاب سے بھی بلا لیا ہے، سندھ سے بھی بلا لیا ہے، وہ تو خود بند نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں انجم صاحب۔ ہاں، میاں صاحب کیا کریں گے؟ میاں صاحب کے جو بازار اسٹریٹجیز جو ہے نظر آ رہی ہے، ایک اسٹریٹجی تو ان کی یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو ان کے شہروں میں جو ہے وہ گرفتار کر لیں، میاں عمران خان کو گرفتار کر لیں، جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیں، شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیں، نعیم الحق صاحب کو گرفتار کر لیں، ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ جو پوری مین لیڈرشپ ہے ان کو گرفتار کر لیں، اور پھر جو کارکن ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ گرفتاری کے بعد جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا نکل ہی نہیں سکے گا، ریلیاں جا ہی نہیں سکیں گی، اور موومنٹ ہو ہی نہیں سکے گی۔ یہ سمجھداری کا کام ہے، آپ کو لگتا ہے سمجھدار کون ہے ان دونوں میں سے، اگر آپ کسی کو کامنٹ کرنا چاہیں تو؟ اب دیکھیں، ابھی صورتحال یہ ہے کہ اگر تو وہ ان تمام لیڈرشپ کو گرفتار کر لیتے ہیں اور تمام کارکنوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور دھرنا جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اور کوئی سڑک پہ نہیں نکلتا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کامیاب ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو عمران خان نے پچھلے دنوں جو جلوس نکالا تھا، اور جو ریلی یہاں پر رائے گنج میں کی تھی، وہ بہت بڑی ریلی تھی، وہ مطلب لاکھوں اس کو آپ کہہ سکتے ہیں،
اچھا میں اپنے پہلے سوال کی طرف آؤں گی. یہ جہادی تنظیموں کو لے کے ایک ایجنڈا کھڑا کیا گیا ہے اور سب سے پہلے یہ جو بات کی تھی میں یہاں پہ نام لینا چاہوں گی, حامد میر صاحب نے کی تھی. اگر ہم ان جہادی تنظیموں کی بات کریں تو یہ وہ والی اسٹوری سے نہیں ملتی جلتی ہیں جہاں پہ حقانی نیٹ ورکس اور ان سب کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے. تو کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایونچولی اگر جہادی تنظیمیں وہاں پر جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر سے امیج کو. دیکھیں جو ابھی خواجہ آصف نے بات کی ہے اور جو پرویز رشید صاحب نے بات کی ہے, پرویز رشید نے اور خواجہ آصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مدرسہ حقانیہ کے طالب علم لائے گی اور دوسرے مدرسوں کے طالب علم لائے گی. وہ مدرسوں کے طالب علم سے جو ہے وہ گورنمنٹ ڈری ہوئی ہے اور مدرسوں کے طالب علموں سے گورنمنٹ خوفزدہ ہے. اچھا مدرسوں کے طالب علم جو ہے وہ جو تحریک انصاف کے اپنے جو کارکن ہیں, جو نوجوان ہیں, جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی تحریک انصاف کے ساتھ ہے. لیکن عمران خان اور گورنمنٹ جو ہے ان نوجوانوں کے مقابلے میں مدرسوں کے نوجوانوں سے کیوں زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے کیوں زیادہ ہوتی ہے, آپ مجھے بتائیں کیوں خوفزدہ ہو رہے ہیں, ان کو کیا مسئلہ, اگر آپ بھی جاتے ہیں تو کون سی اتنی بڑی بات ہے, آپ بتائیں. فرق ہے, مدرسوں کے طالب علم جو ہے وہ عام طور پہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ جو ہیں والدین ان کو کھانا دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, ان کو کپڑے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, ان کی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, انتہائی غریب خاندانوں کے جو سے تعلق رکھتے ہیں وہ مدرسوں میں جاتے ہیں, اور جو تھوڑے سے جن کی حالت بہتر ہوتی ہے وہ عام سکولوں میں جاتے ہیں. تو مدرسوں میں جانے والے جو طالب علم ہیں یعنی کہ غریب کا بچہ ہوتا ہے جس کو بیسکلی جو زندگی کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں دی جاتی ہیں. ماں باپ کا تو آپ نام لے رہے ہیں لیکن بیسک جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا, انڈائریکٹلی وہ بھی تو اس ملک کا حصہ ہے نا. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں تو ان کا رائٹ تو ہے نا, آپ اس کو اس پہ باعث تو نہیں کر سکتے کہ یہ جہادی تنظیمیں اور یہ اس طریقے سے, جبکہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ ایسے کوئی چیز ہے نہیں ہے, یہ تو صرف باہر کے لوگ ایسے سوچتے ہیں نا, نیشنل لیول پہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو وہ بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, مدرسے میں کھا رہے ہیں, مدرسے میں رہ رہے ہیں, مدرسے میں سو رہے ہیں اور مدرسے کی جو ہے وہ صورتحال میں, تو ان کی ذہنی کیفیت تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, وہ مکمل طور پر کنٹرول میں ہوتے ہیں مدرسے کی آرگنائزیشن کے, مدرسے کی اساتذہ کے, مدرسے کی ایڈمنسٹریشن کے. تو وہ تھوڑی سی ایک جسے کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ تھاٹ ان بچوں کی نہیں ہوتی, اور وہ بچے جو ہے وہ انہیں جو کہا جاتا ہے انہیں وہی کرنا ہوتا ہے وہ, اور وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ وہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں وہ بچے, وہ جس کو جہاں لگا وہ وہاں لگ جائیں گے, کوئی ایسی بات ہے؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں, آپ سارے بچوں کو ایک طرح کا نہیں سمجھ سکتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن باقی بہت سے بچے ایسے ہیں جو ایسا نہیں سوچتے ہیں, وہ لوگ ہیں, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. ایک تو یہ کہ ان کی ڈیپینڈنس ہوتی ہے مدرسوں کے بچوں کی پوری طرح سے, اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, وہ رہ رہے ہوتے ہیں مدرسے میں, تو اس لیے وہ مکمل طور پر جو مدرسے کی تنظیم کے اساتذہ ہیں, ان کے جو مولوی صاحب ہیں, ان کے وہ مکمل کنٹرول میں ہوتے ہیں. وہ تقریباً ایک سلیوری کی پوزیشن ہوتی ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ویسے عام بچے نہیں ہوتے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, پھر یہ بچے جو ہے وہ دین پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بچے جو ہے وہ مذہب پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بچے جو ہے ایمان پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ بچے جو ہے یہ مذہبی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں. اچھا مذہبی تعلیم جو ہے اور اس میں عقیدہ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو ایکچولی جو وہ عقیدہ غلط ہوتا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. میں یہ کہہ رہا ہوں عقیدہ تو بالکل درست ہوتا ہے, مذہب تو بالکل درست ہوتا ہے, لیکن ان کی جو ٹریننگ ہے, ٹریننگ میں جو ہے وہ ایک عقیدے کی ایک شکل آ جاتی ہے جو مذہب سے ہٹ کے بھی عقیدہ بن جاتا ہے. اور اگر جو ہے وہ استاد ان سے کہے کہ وہاں جانا ہے تو اس نے وہاں جانا ہے, وہ اس کا عقیدہ ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہاں جو اس نے وہیں جانا ہے. اگر وہ کہے کہ وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ بس کو آگ لگانی ہے تو اس نے بس کو آگ لگانی ہے. آپ کہتے ہیں یہ جو آج ایک پتا پھینکا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا جس کی بھی طرف سے, ایکس وائی زیڈ کی طرف سے, اس کا اس سٹوری سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈان میں چھپی تھی؟ وہ نہیں, اگر آپ کریں دونوں چیزوں کو لنک, ریلی نکالی جا رہی ہے, کوئی کہتے ہیں جی اشارہ ہے, کوئی امپائر کی انگلی کھڑی ہونی ہے, کیا ہے؟ ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں, ابھی تو آپ بات کر رہی ہیں کہ مدرسوں کے طلباء سے گورنمنٹ کیوں ڈری ہوئی ہے. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ مدرسوں کے بچے جو ہیں وہ روٹی کھانے پینے میں ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اس لیے ٹوٹل کنٹرول. دوسرا جو وہ عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ اساتذہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ آگ لگا دو تو وہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بچوں کی ذہنی کیفیت اس طرح کی بنا دی جاتی ہے کہ مدرسہ کے طالب علم آگ لگا دے, اسے کہتے ہیں بلڈنگ گرا دو, وہ
بلڈنگ گرا دے میں گا. آپ کی بات اسے مان کہیں گے کہ سوسائڈ کر لو, خودکشی کر لو, وہ خودکشی کر چلیں لیں یہ گے. بچوں کی غلطی ہے, ان کے عقیدے کی غلطی ہے, ان کی ٹریننگ کی غلطی ہے, میں مان لیتی ہوں, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اس خبر کی تردید جو ہے وہ کر دی گئی ہے, انہوں نے کی اور کی بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ہے جو ان کے اپنے بندے ہیں. اگر وہ اس کی تردید کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جو پرویز رشید صاحب ہیں یا خواجہ آصف صاحب ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی بول دیتے ہیں. مثلا کسی کی آپ امیج کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. ایک تحریک نکالی جا رہی ہے, ایک ریلی نکالی جا رہی ہے, وہ ایک بندے کی نہیں ہے, وہ پورے ملک کی ریلی ہے, اور اس کے بعد آپ اس قسم کی بات کر کے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہی سمجھ آتی ہے یہ اس گورنمنٹ کے مختلف جو حصے ہیں, جو دو وزراء ہیں, ان کا موقف ہے, اور ان کا موقف جو ہے وہ بالکل پھینکا بھی نہیں جا سکتا. وہ اصل میں ڈر گئے ہیں کہ اگر تحریک استقلال ریلی نکالتی ہے تو اس کے اندر تشدد کا ایلیمنٹ, اس کے اندر طاقت کا ایلیمنٹ, اس میں چیزوں کو اور بلڈنگوں کو گرانے کا ایلیمنٹ, اس میں آگ لگانے کا ایلیمنٹ, اس میں جو ہے وہ وائلنس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اور وائلنس سے جو ہے وہ حکومت ڈری ہوئی ہے کہ وائلنس جو ہے اور تشدد جو ہے وہ کوئی ایسی شکل نہ اختیار کر لے جس میں بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں, اور ہلاکتوں کے بعد جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے, اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, گورنمنٹ کو بہت زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. یہ اس طرف نشاندہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ چاہ کیا رہی ہے. تحریک انصاف یہ چاہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ پناما لیکس کے نتیجے میں جو کمپنیوں جن کا انکشاف ہوا ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے اہل خانہ کی ہیں یا میاں نواز شریف کی ہیں, ان کمپنیوں میں جو پیسے جمع ہوئے ہیں اور جو ان کمپنیوں نے جو جائیدادیں خریدی ہیں, وہ میاں نواز شریف صاحب بتائیں کہ وہ جو پیسے جو ہیں کیا وہ رشوت کے پیسے تو نہیں تھے, کیا وہ غیر قانونی طور پر کمائے ہوئے پیسے تو نہیں تھے, کیا وہ, اور یہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ میں آپ سے ضرور جانوں گی, ہاں یا نہ میں آپ سے جواب لوں گی. لیکن جب ہم واپس آئیں گے اس بریک سے, اس کے بعد ہم انجم صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر لاسٹ کامنٹ کریں تاکہ ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلیں. انجم صاحب, لیکن انجم صاحب میرا ایک کنفیوز ہوں میں تھوڑی سی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. وہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو حکمران ٹولہ ہے یا یہ حکمران پارٹی ہے جو اس وقت موجودہ حکومت ہے, کبھی ان کو کہتی ہے طالبان خان ہے, کبھی یہ کہتی ہیں وہاں پہ ناچ خانہ ہوتا ہے, پھر یہ جہادی تنظیموں کی بات کر دیتے ہیں. اس پہ سب پہ کامنٹ کر کے اسے کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے خوبصورت لفظوں میں. دیکھیں ایک تو یہ کہ ناچ گانے کا مطلب تو یہ تو اینٹی ویمن ہے کہ یہ عورتوں سے نفرت کی بات ہے. طالبان خان کہہ دیتے ہیں جہادی تنظیمیں. عورتوں کو جتنا پالیٹکس میں آئیں گی, پالیٹکس کے اندر اتنی ہی بہتری آئے گی, اتنی صفائی آئے گی, اتنی ہی جو ہے وہ بہتری ہوگی. لیکن اصل میں عمران خان کی جو پلاننگ ہے اس میں نظر ایسے آ رہا ہے کہ اگر بہت زیادہ دھرنا جو ہے وہ طویل ہوتا ہے اور دھرنا جو ہے کامیاب ہوتا ہے تو ایک لگتا ہے کہ سول اور ملٹری کے تعلقات آپس میں خراب ہیں, تو یہ تعلقات کا بیلنس ٹوٹ کر ممکن ہے کہ فائدہ اٹھایا جائے, یا ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے یا فوج جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ریزائن لے لے. اس طرح کی سوچ نظر آتی ہے. چلیں جی, اب ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے میں گیسٹ کا تعارف کروا دوں آپ لوگوں سے. اس وقت ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں زاہد خان صاحب جو کہ ANP کے رہنما ہیں. بات کریں گے کچھ سی پیک کے حوالے سے. یہ میں آپ کو کہوں گی کہ آپ شروع کریں. اچھا زاہد خان صاحب, سی پیک جو ہے اس پہ پختونخوا کی بھی تحفظات ہیں. پختونخوا کہہ رہا ہے کہ مغربی روٹ جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو رہا اور پختونخوا کو پورا حصہ نہیں دیا جا رہا. بلوچستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے بلوچستان کو نقصان ہو جائے گا, بلوچستان میں پشتونوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, اور بلوچستان میں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ زاہد صاحب کی. اچھا مجھے بتائیں ویسے اس پہ ایشو کیا چل رہا ہے سی پیک پہ, کیونکہ ایک تو ویسٹرن روٹ ہے, ایک ایسٹرن روٹ ہے. ویسٹرن روٹ کو لے کے بہت سے تحفظات ہیں. اس دن میں سلیم صافی صاحب کو بھی سن رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے یہ روٹ آلریڈی کمپلیٹ ہے, تو پھر آپ کیوں ایسٹرن روٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ ہاں دیکھیں کہ سی پیک جو ہے وہ ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, یہ ایک منصوبہ ہے جس کے تحت پاکستان میں سڑکیں بننی ہیں, پاکستان میں بجلی کے کارخانے لگنے ہیں, پاکستان میں انفراسٹرکچر بننا ہے. سی پیک جو ہے یہ پاکستان کا منصوبہ نہیں ہے, یہ منصوبہ چین کا ہے. اور چین کی حکومت نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے, اپنے ملک کی معاشی ترقی کے لیے یہ ایک اکنامک, لیکن ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے, ہے یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ماڈل کریٹ کیا ہے جس پہ عمل درآمد جو ہے پاکستان پہ ہوگا. صرف پاکستان میں نہیں ہوگا, بنگلہ دیش میں بھی ہوگا, برما میں بھی جو ہے سی پیک کے حصے ہیں, پھر افریقہ میں بھی سی پیک ہے, اور دوسرے ملکوں میں بھی سی پیک ہے. اچھا پاکستان میں جو سی پیک ہے اس پہ جو ہے وہ پختونخوا حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہی ہے. پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے, زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ تھے, وہ ابھی لائن پہ آ جائیں گے, اور ANP بھی جو ہے وہ بھی بہت شدید احتجاج کر رہی ہے. ANP کا میں نے دیکھا 2-3 دن پہلے کے اجلاس تھا, وہاں سے انہوں نے واک آؤٹ بھی کیا اس حوالے سے, لیکن انہوں نے
اٹھاتے ہیں یہ سی پیک کی بات, لیکن جو یہ زیادہ بات اٹھاتے ہیں وہ افغانستان کی اٹھاتے ہیں, زیادہ بات اٹھاتے ہیں تو مہاجرین آئی ڈی پیز کی اٹھاتے ہیں. سو بیسکلی فوکس تو مجھے نہیں لگا نا, وہ جو اجلاس کا مقصد تھا, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں, اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ سی پیک پہ بات کی جائے, لیکن بات کہیں اور چلی جاتی ہے. میرا صرف یہ کہنے کا مقصد تھا. ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب ان کے اجلاس ہوتے ہیں تو باقی ساری باتیں بھی لینی ہوتی ہیں, لیکن سی پیک ان کا ٹارگٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک کا جو سارے فائدے ہیں وہ پنجاب لے رہا ہے, اور سی پیک کے جو فائدے ہیں پختونخوا کو نہیں مل رہے. اچھا, اب غلط یا صحیح, یہ پنجاب فائدے لے رہے ہیں, پنجاب کو یقیناً سی پیک کا جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, اور پنجاب کا موقف یہ ہے کہ پنجاب کیونکہ ہے 62% پاکستان کا, تو ظاہر ہے کہ 62% پاکستان کا جو ملک ہے جس کی آبادی 62% ہے, تو اس کے اکنامک بینیفٹ بھی 62% ہونے چاہیے, یہ پنجاب کا موقف ہے. اور لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو احسن اقبال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مغربی روٹ جو سی پیک جو گوادر سے سڑک جانی ہے یہاں تک کوئٹہ اور وہاں سے نکلے گیا کہ جو خنجراب تک جانی ہے جہاں پر چائنا کی سرحد ہے, وہ پختونخوا سے اور فاٹا سے اور پشتون ایریا سے ہوتی ہوئی جائے گی, اور ایک سڑک جو ہے وہ وہاں پہ بنے گی. سر میں اگر غلط نہیں ہوں, اس وقت بھی جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ویسٹرن روٹ پر ہو رہی ہے. بیسکلی وہاں کچھ جو تجزیہ نگار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ آلریڈی جب ایک روٹ پہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو ہی پہلے ٹھیک کر دیں, آپ نے مزید گھوم کے اس طرف جانا ہے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے ان کے ویسٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے, ان کے ویسٹ کے ساتھ جوڑنا ہے, تو بس کریں آپ. دیکھیں یہ محض سڑکیں جوڑنے کا معاملہ نہیں ہے. سی پیک جو ہے وہ ایک تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ سی پیک جو ہے وہ چائنا کی سرحد سے شروع ہوگا, اور وہ اس نے گوادر تک جانا ہے. ٹھیک, اور گوادر تک چائنا کا جتنا مال ہے وہ چائنا سے آئے گا اور گوادر کی بندرگاہ تک جائے گا. گوادر کی بندرگاہ استعمال جب چین کرے گا تو چین کو جو ہے وہ زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یورپ اور بحر عرب میں جانے کے لیے بہت نزدیک پڑ جائے گا, اور اگر وہ پیسیفک سے آتا ہے تو چین کو بہت لمبا راستہ پڑتا ہے. زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا زاہد خان صاحب, ذرا آپ ہمیں پہلے یہ سمجھائیں کہ سی پیک کے اوپر آپ کا اعتراض ہے کیا ابھی فی الحال, تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے کہ آپ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ منصوبہ بہت پہلے کا ہے, اور 2011 میں بھی جب پیپل پارٹی کی دور تھی تو یہ ویسٹرن اور ایسٹرن روٹ کا ایک یہ پاناما اس وقت تھا نہیں, ایک ہی روٹ تھا جو ویسٹرن روٹ جس کو کہتے ہیں. اور آپ ابھی بھی بات کرتے کہ سب سے شارٹ راستہ چائنا کے لیے یہی ہے, کیونکہ یہ جو ایسٹرن والا ہے یہ تقریباً 600 کلومیٹر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے, اور ہمارے یہ خیال تھا کہ جس طرح چائنا اپنے بیکورڈ ایریا کے لیے یہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, یا وہاں پہ روزگار مہیا کرنے کے لیے, یا وہاں پہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے, تو یہ ہمارے انہی علاقوں سے گزرے گا. اور یہاں پہ بھی جو بیکورڈ ایریاز ہے, آپ دیکھیں آپ کا پنجاب ڈسٹرکٹ ہے اٹک, وہ بھی بیکورڈ ہے. آپ کی میواڑی ڈسٹرکٹ آتا ہے, وہ بھی بیکورڈ ہے. پھر ہمارے آگے کراس کرتے ڈے خان سے پھر وزیرستان سے جوبا, اور اس راستے سے جاتے جو سب سے شارٹ روٹ ہے. آپ پھر مجھے بتا دیں کہ جب ایسٹرن آپ نے لے آیا وہاں پہ آپ نے سارے کام شروع کر دیا. ہمیں جب ہم نے آل پارٹی کانفرنس کی تو میاں نواز شریف جو وزیر اعظم ہے اس نے آل پارٹی کانفرنس میں اعلان کیا کہ سب سے پہلے ویسٹرن روٹ بنے گا. اب ویسٹرن روٹ کا نام ہی ختم ہو گیا. پھر آپ ہمیں بتا دیں کہ ہم اگر اعتراض نہ کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو احتجاج کے علاوہ. زاہد خان صاحب, احسن اقبال صاحب نے ابھی حال ہی میں بیان دیا ہے کہ ویسٹرن روٹ پہ کام ہو رہا ہے اور ویسٹرن روٹ بن رہا ہے. یا تو ہم ہیں یا وہ ہمیں حسن اقبال صاحب اندھے سمجھتے ہیں. جب حسن اقبال صاحب ہمارے پاس, ابھی تو ہم ان سے بریفنگ بھی لینا چھوڑ دیا, کیونکہ جب ہم اس پہ کوشچن کر لیں, جب وہ بات کرتے, جب ہم اس سے سوال کرتے تو آپ ہمیں بتا دینا, اس کے پاس ڈاکومنٹس تو ہوگی, وہ ڈاکومنٹس آپ کی چینل کو پرووائڈ کر دے, اور وہ چینل میں وہ جو آپ کو جو ڈاکومنٹس وہ پرووائڈ کر دے گا اب دنیا کو دکھا دیں گے, پھر ہمیں لوگ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. اچھا آپ زاہد خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سڑک بن جانے سے جو ہے وہ پختون علاقے کی قسمت بدل جائے گی؟ صرف ایک سڑک بن جانے سے سڑک اتنی امپورٹنٹ؟ ہم روٹ کی بات کرتے ہیں. ہم روٹ کے مینس کے جس میں آپ کے انڈسٹریل زون ہو, جس میں آپ کی انرجی ہو, جس میں آپ کا پائپ لائن ہو, جس میں آپ کا آپٹیکل فائبر ہو, جس میں آپ کا ریلوے لائن ہو. اچھا زاہد صاحب, مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ کی حکمت عملی ہوگی, تو آپ پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ ملائیں گے یا آپ خود ہی خالی میدان میں آئیں گے اور اپنا جو مقدمہ ہے وہ خود لڑیں گے؟
नहीं, देखिए हमने बहुत पहले भी सबको मिलाया था और आज भी हम सबको मिलाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एनपी का मसला नहीं है, ये पूरा 3 सूबों का मसला है और हम बल्कि पंजाब की भी उस बैकवर्ड एरिया का मसला है। और आपको याद होगा जब फर्स्ट हमने आल पार्टी इस्लामाबाद में पॉलिटिकल पार्टी भी आई थी, तो देखिए कुछ मसले ऐसे होते हैं कि उसमें सियासत नहीं होती है, वो एक राष्ट्रीय बोर्ड होता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जाहिद साहब, आप ये नहीं समझते कि पंजाब क्योंकि 62% है पाकिस्तान का, तो तमाम सूबों की मंसूबों की तरह इस मंसूबे में भी पंजाब का हिस्सा 62% होना चाहिए? देखिए हम इसके खिलाफ ही नहीं है, या तो ये क्या हम इसके खिलाफ, लेकिन जो चाइना से $46 बिलियन लेके आ रहे हो, जाहिद खान साहब की लाइन जो है वो हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जैसे हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, अभी आपने एक सवाल किया है, आपने कहा 62% जो हिस्सा है वो पंजाब का है और काफ़ी आपने उसको जो केस है काफ़ी भारा भी किया है, तो आप मानते हैं कि पंजाब को ज़्यादा शेयर देना चाहिए? मैं इसको ये समझूं? नहीं, पंजाब का ज़्यादा शेयर तो असल में जाहिद खान साहब ये समझ रहे हैं कि चीन जो है वो कोई अल्लाह वास्ते कोई खैरात कर रहा है और वो पाकिस्तान की मदद के लिए आ गया है, ये पैसे वापस करने हैं हमने, आप ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन यह है कि नहीं, एक तो ये कि पैसे वापस करने हैं और ये वापस करने बहुत मुश्किल है, और इस पे अभी सेनेट में ये भी कहा गया है कि सी पैक का मंसूबा जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बोझ भी बन सकता है, और पूरी दुनिया जो है वो सी पैक के मंसूबे को पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव मंसूबा नहीं समझ रही। चलें, सॉरी टू कट यू हियर, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब जो हमारी आखिरी स्टोरी है तो थोड़ा उस पर डिस्कस करते हैं, वो है जनाब एमक्यूएम के बारे में। हम सबको पता है इस वक्त कराची के क्या हालात हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब एक तरफ खड़े हैं तो इशरतुल अबाद साहब दूसरी तरफ खड़े हैं, और हम दरमियान में सारी आवाम जो है मौजूद है। जी, क्या देख रहे हैं आप, कोई हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चलती रहेंगी? एमक्यूएम जो है वो अब तक 3 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। अच्छा, कुछ लोग 5 भी कहते हैं। नहीं, एक धड़ा तो वो है जो अल्ताफ़ हुसैन का धड़ा है, जो उन्होंने अभी हाल ही में 12 रुकनी राब्ता कमेटी बनाई है, जिसके एक मेंबर जो है वो मोमिन खान मोमिन है, और जिसके कन्वीनर जो है वो इसहाक एडवोकेट हैं, और इसमें जो है वो कमर यूनुस खालिद भी हैं, और कराची के एक बहुत ही मशहूर फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर ज़फ़र आरिफ भी इस 12 रुकनी राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो फ़ारूक सत्तार साहब की एमक्यूएम पाकिस्तान है, और फ़ारूक सत्तार साहब की जो एमक्यूएम पाकिस्तान है इसमें तकरीबन सारे के सारे सेनेट के मेंबर, कौमी असम्बली के मेंबर। सॉरी टू कट यू हियर, मैं चाहूँगी कि आप इस पर मजीद बात करें, लेकिन मोमिन खान मोमिन साहब जो राब्ता कमेटी लंदन से हैं, एमक्यूएम के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। मोमिन खान साहब, आप मुझे बताएं कब वापस आ रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, क्या तैयारियां आप लोगों की? बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया कि हम बात कर सकें जी। मैं थोड़ी सी एक गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से कि एमक्यूएम जो है वो सिर्फ एक ही है। अच्छा। यानी हम लंदन की राब्ता कमेटी नहीं है, पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसके कायद और बानी जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। तो यहाँ पे अफवाहें फैलाई जा रही हैं, आपका कहने का ये मतलब है। मोमिन खान मोमिन, ये आपका एक अकीदे वाला मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपके अरकान सेनेट, आपके अरकान कौमी असम्बली, और आपके तमाम अरकान सूबाई असम्बली, और आपके बल्दियाती अरकान जो है वो सारे के सारे, और पूरी राब्ता कमेटी जो है, जो पुरानी राब्ता कमेटी पाकिस्तान थी, वो सारी की सारी तो फारूक सत्तार के साथ खड़ी है, और कुछ लोग जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के साथ खड़े हैं। तो ये 2 धड़े तो ये हो गए, तीसरा धड़ा आप होते हैं। आप फारूक सत्तार से कैसे मुख्तलिफ हैं? पार्टी तो वो है जिसके पास सारी लीडरशिप है। बहुत शुक्रिया। असल में पार्टी वो है जिसके साथ अवाम है, जिसके साथ वोटर हैं, जिसके साथ कारकुन हैं, और उसका सबूत यूं मिलता है कि जब यहाँ पर इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती ये इंतखाबात में तो आपने खैर बात की है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि वो फारूक सत्तार के साथ एंड कंपनी के साथ खड़े हुए हैं। लोकल गवर्नमेंट के, मैं इस वक्त हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद की और कराची की पोजीशन ये है कि लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो काउंसलर्स हैं, वो सब अल्ताफ भाई के साथ हैं। इसलिए हैं कि
ایک تواتر سے جو ہے وہ الطاف صاحب کا گراؤنڈ ہے. یعنی متحدہ قومی موومنٹ ہو یا اس سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ ہو, یہ بنیادی طور پر جو پلیٹ فارم ہے یا یہ آئیڈیا ہے یا یہ آئیڈیالوجی ہے, یہ انٹروڈیوس ہوئی ہے. بہت سے لوگ مانتے ہیں یہ آئیڈیالوجی چوری ہو گئی ہے, بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں, آپ مانتے ہیں اس چیز کو؟ مومن صاحب آئیڈیالوجی کبھی چوری نہیں ہوا کرتی. اچھا مومن صاحب ریالٹی جو ہے دیکھیے نا, مارکسزم ہے تو مارکس کے نام سے, حالانکہ اس کے علاوہ بھی یہ خیالات پیش کیے گئے ہیں. کمیونزم کے خیالات, سوشلزم کے خیالات پہلے سے بھی آتے رہے ہیں, باکونان نے پرودون بھی کرتے رہے. میں اگر اس طرف چلا جاؤں ہسٹری کے اندر تو بات بڑی لمبی ہوتی ہے. آپ سابق کمیونسٹ رہنما ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اعلان کر کے گیا ہوں میں اس کے اندر. اچھا, اور یہ ایک مارکس فرنٹ ہے, ترقی پسند سوچ ہے اس کی. یہ ایک سیکولر پلیٹ فارم ہے. پورے پاکستان میں اس وقت سیکولر پلیٹ فارم ایک واحد پلیٹ فارم ہے. مومن خان مومن صاحب ایم کیو ایم کی جتنی لیڈرشپ تھی قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں, لیڈرشپ سے نہیں ہوتا نا, پارٹیاں لیڈرشپ سے کہاں ہوا کرتی. میرا سوال سن لیں. اس تمام لیڈرشپ نے الطاف حسین کی مذمت کی کہ انہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا, اور اس کے جواب میں جسے آپ ووٹر کہتے ہیں, کراچی کے عوام یا حیدرآباد کے عوام کے 4 آدمیوں نے بھی کھڑے ہو کے اس مذمت کی مخالفت نہیں کی, بلکہ تمام جو ہے وہ ایسے نظر آتا ہے کہ الطاف حسین کے ساتھ کسی نے بھی سڑک پہ نہیں آیا. برٹش کے ہیں, برٹش کے سٹیزن ہیں, یہاں پر بھی وہ کس طریقے سے ہماری نمائندگی کریں گے؟ اب تو کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھانا شروع کر دیا. مومن صاحب نہیں, دیکھیے بات یہ نہیں آتی ہے, کوئی الطاف کی حمایت میں کوئی نہیں نکلا. یہ آپ نے دیکھ لیا نا پریس کانفرنس کے اندر کس طریقے سے ہوا. یہ حمایت نہیں تھی تو یہ کیا تھی؟ اور جو ہے وہ ہم تو تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ کوئی آپ کے لیے نیا ہو سکتا ہے, مہاجر عوام یا کراچی کے عوام کے لیے یہ منظرنامہ نیا اس لیے نہیں ہے کہ کوئی 6-8 مہینے سے مسلسل الطاف صاحب وہاں سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ استعفے دیجئے, باہر آئیے. یہ جدھر اب قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ لوگوں نے چائے خانے بنا رکھے ہیں. لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, اسیر ہو رہے ہیں, گم کر دیے جا رہے ہیں, بلوچستان میں گم کر دیے جا رہے ہیں, کراچی سے گم کر دیے چلے جا رہے ہیں, اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے جھولے جھول رہے ہیں. یہ عوام کی مرضی کے عین مطابق فیصلہ کیا گیا ہے. اور جس وقت ہم لوگ وہاں پر پریس کلب کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, بھوک ہڑتال کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت یہ لوگ آتے تھے, الطاف بھائی وہاں سے خطاب کرتے تھے لندن سے, اور کہتے تھے کہ جاؤ جا کے استعفیٰ دے کر آؤ یا ریزلٹ لے کر آؤ. سر کتنی دیر لندن سے خطاب کریں گے, ملک میں واپس کب آئیں گے؟ لوگ ان کی راہ دیکھ رہے ہیں, تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا. اچھا نہیں سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ مومن خان مومن صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی کل بھی آپ نے جو ہے وہ مکہ چوک پہ گئے تھے اور آپ نے شو آف اسٹرینتھ کرنے کی کوشش کی. آپ کے ساتھ تو لاکھوں لوگ ہوا کرتے تھے, اور ابھی کل جو آپ نے شو آف اسٹرینتھ کرنے کی کوشش کی اس میں چند لوگ بھی نہیں نکلے. تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. ارے صاحب آپ ابھی الیکشن کرائیے, ابھی پتہ چل جائے گا. یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے, یہ تو بلاول بھٹو کہہ رہا ہے, آپ کہاں اور میں کہاں. یہ تو بڑی بڑی لیڈرشپ تسلیم کر رہی ہے, پولیٹیکل پارٹیز تسلیم کر رہی ہے. لیکن ہم اپنا شو آف اس طرح سے کر دیں گے جو ہم سمجھتے ہیں. اس وقت کہاں سر آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ ذرا اس بارے میں بتائیے گا. آپ بھی ہم سے ڈو مور وہ بھی کر کے مومن خان مومن, ہمیں یہ آپ بتائیں کہ کیا جو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا الطاف حسین نے, کیا کراچی اور حیدرآباد کے عوام اسے لبیک کہیں گے؟ اور ہاں میں ہندوستانی ہوں یہ بھی کہا. اچھا تو پھر اس کا کیا ہو گیا؟ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچ گیا اس نارے سے؟ کچھ تبدیلی آ گئی, بجلی آنا شروع ہو گئی, روزگار ملنا شروع ہو گیا. پاکستان کے اندر کیا چیز ٹوٹ پھوٹ گئی اس نارے سے؟ دیکھیے یہ نعرہ بہت لگتا رہا ہے, مصطفیٰ کھر بھی بولتے رہے ٹینکوں کے اوپر ہم آئیں گے, فضل الرحمان والی پارٹی بھی کہتی رہی ہے جناب والا کہ ہم اس گناہ میں شریک نہ رہے. الحمدللہ ہم اس گناہ میں شریک نہیں رہے پاکستان بنانے کے. یہ نعرے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. نقصان پہنچا تو ان سانپ اور سپولیوں کو جو عوامی تحریک پہ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے تھے, جو اسمبلیوں میں تو ہمارے ووٹوں سے پہنچے. مومن خان مومن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا کوئی جرم نہیں ہے؟
अरे साहब, जमहूरी आजादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे पाकिस्तान के खिलाफ अगर पाकिस्तान ही नहीं है तो हम कौन है फिर? आपका जो सहाफी हैं उनके साथ में हुआ है, जो डॉन के सहाफी थे, भैया हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, हम यहाँ पे रहते हैं, आपने यहाँ आके वोट लड़ना है, वहाँ पे नहीं लड़ना। यहाँ के वोटर्स आपको वोट देंगे सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट। पाकिस्तान एक ही कशों का पाकिस्तान या जालिमों का पाकिस्तान? पाकिस्तान तो एक ही है ना, सबका है। उठाई गिरो, फिर आप दावा भी करते हैं कि आप यहाँ से जीतेंगे। मेहनत कशों का पाकिस्तान हमें चाहिए, हम जिंदाबाद पाकिस्तान बोलते हैं, लेकिन किसका पाकिस्तान? सर आप बोलते हैं, हम तो इल्ताफ साहब की बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में अंजुम साहब भी यही कर रहे हैं। वो पाकिस्तान जहाँ पर के कौमियतों का कब्रिस्तान ना हो, ये मोमिन खान, मोमिन ये दुनिया बन जाए। मोमिन साहब, ये दुनिया का कोई पाकिस्तान जिसमें पनामा लीग पनप रही हो, जिसमें के जो है वो साथ दें या फिर अवाम माइनस हो, आपके चैनल नाम नहीं आता मेहनत का शबाम का, आज आना शुरू। बहुत बहुत शुक्रिया मोमिन साहब। अंजुम साहब, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू हियर बिकॉज हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मुझे और अंजुम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मंडे को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।